خدا کی قسم ولی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ گناہوں سے مجتنب رہتا ہے، طاعات کا پابند ہے، اور وہ بے ضرر انسان ہے، وہ دشمن سے بھی بدلہ نہیں لیتا، اور وہ میں ہوں۔ معافی کے ساتھ کہ وہ قطب الاقطاب مدینہ منورہ میں جو جنت بقیع میں آرام فرما رہے ہیں، وہ کیوں لکھا انہوں نے مجھے یا اللہ مجھے فرمایا اللہ یا محبوبہ سید الانبیاء والمرسلین، ترجمہ کر یا محبوبہ سید الانبیاء والمرسلین، اور آپ جادو کر کے مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ خبر ہے آپ؟ میرے لیے یہی کلمہ گلے میں ڈال کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا، اور آپ نے کئی بار مجھے تعریف فرمایا کہ میں دعا کر کے میری ہجرت اللہ قبول کرے، آمین، کہ وہ آپ مصر کے رہنے والے تھے اور مدینہ طیبہ طاہرہ میں تقریباً پوری 40 سال نہیں 40 سال سے کم رہ کے اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ دعا کر کے اللہ میری ہجرت قبول کرے اور مجھے بقیع شریف نصیب کرے، اور جمعہ شریف کے روز بقیع شریف جمعہ شریف کے روز اللہ پاک سے واصل ہو گئے اور بقیع شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان سے جدا ہوں۔ فرماتے ہیں تو جا رہا ہے مجھ سے مت پوچھ کہ مجھ پر کیا گزرے گا، 15 دن تک تو مجھ پر غم کے پہاڑ اترے گے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ عمل ہے، آخر دیکھو تو وہاں لکھا ہوا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں کہ پڑھو تو دوسروں کو نقصان ہو جائے، مگر انہوں نے یہ مجھے فرمایا ہے کل من یعادیک او یبغضک، یہ میں اپنے دوستوں کو مہربانوں کو بالخصوص اگر میرا کوئی عزیز بیٹھا ہے تو اس کو سنا رہا ہوں، کل من یعادیک او یبغضک، ہر وہ شخص جو کھلا تیرے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ، اور یبغضک، یا اوپر سے دوست ہوگا، ہاتھ چومے گا، دل میں بغض رکھے گا، فقد غلبت علیہ شقوتہ، تو اس پر اس کی بدبختی غالب ہوگی، فہو من الہالکین، بالآخر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ اچانک باتیں آ گئی، من اکثر شیئا من احب شیئا اکثر ذکرہ، تو میں تو تصور کی بات کر رہا تھا، خیال اور تصور میں اتنا عرض کر دوں، ولی کامل کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے، ولی کامل مکمل، ایک تو عام ولی ہے نا، یہ کامل مکمل ولی یعنی ابدال، نجیب، اوتاد، قطب اور غوث، یہ کامل ولی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کامل اور مکمل ولی ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اللہ پاک اس کو تصور عطا فرمائے، اس کے خیالات کو اللہ پاک حضور کے نور سے پاک کر دے، اور وہ 24 گھنٹے ان 24 گھنٹوں میں سوتے جاگتے ہوئے اکثر و بیشتر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے اور تذکرہ کرے، کبھی رونا شروع کر دے، کبھی ہنسنا شروع کر دے جی، اور درود کثرت سے اور ذکر کثرت سے، ذکر کی برکت، درود کی برکت۔ یہ کتاب 4 بار تب ہو چکی ہے،
اور جناب حافظ افتخار احمد قادری صاحب نے ان کو میں نے یہ نسخہ پیش کیا تھا، مصر کا چھپا ہوا، سیدی احمد بن ثابت مغربی جن کا تذکرہ میں کئی بار تم کو سنا چکا ہوں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا حال کیا تھا۔ ہاں جی، وہ فرماتے میں علم العادات سیکھتا تھا، مجھے مرشد کامل مل گیا، مرشد کامل نے مجھ سے پوچھا اور میں نے مانگا، آپ نے فرمایا نہیں یہ خیالات چھوڑے، پہلے اس کام کو چھوڑ کیونکہ اس کا تو شیاطین سے تعلق ہے۔ جی جنون سے تعلق ہے اس کا، اور اس میں تجھے نقصان پہنچے گا، اس کو ترک کر دے۔ پھر انہوں نے کہا حضور مجھے کچھ پڑھنے کو بتائے، پڑھنے کے ہوتے ہوتے لمبی بات نہ کروں ٹائم تھوڑا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے خلوت کی اجازت دے۔ آپ نے فرمایا خلوت کی اجازت میں دوں مگر بات خلوت کے قابل نہیں ہے۔ اب سنیں، سارے سنیں۔ مولوی سے پوچھے تو مولوی فتویٰ لگا دیتا۔ ہاں جی، مولوی صاحب تو فتویٰ لگائیں گے کہ یہ ترک دیا حرام ہے، اگر شریعت اور ہے برادران اسلام، طریقت کچھ اور ہے، اور طریقت کے بعد حقیقت معرفت ہے، حقیقت معرفت طریقت مکمل ہو جائے تو پھر حقیقت معرفت نصیب ہوتی ہے۔ معرفت اللہ کی خوشبودار محبت کا نام ہے۔ انہوں نے کہا حضور خلوت کی اجازت، آپ نے فرمایا تیری کتنی محبت ہے دنیا کے ساتھ؟ وہ بتا، پوچھتے گئے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد۔ مختصر بتاؤں کہ ایک بار فرمایا کہ چند آدمی مجھے پسند آتے ہیں، میں دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی ان کو مل لوں، کبھی وہ مجھے ملے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو خلوت کے قابل نہیں ہے، تو خلوت نہیں کر سکتا۔ خلوت سمجھتے ہیں یعنی اکیلے ایسے کمرے میں چھپ جانا کہ باہر کی ہوا بھی نہ لگے، کسی کی آواز بھی نہ آئے، کسی سے تعلق بھی نہ ہو، نہ شوق ہو دنیا میں داخل ہونے کا، نہ شوق ہو دنیا کو اس کے پاس آنے کا۔ آپ تو روپے جمع کرنے کے لیے اور دنیا کی عزت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس کام کو چھوڑ دو، اور میرے پاس میں طریقہ سکھاتا ہوں۔ آپ بھی مانتے ہیں الحمدللہ مجھے مشاہدہ ہوا ہے، میں ان کی تقسیم نہیں کر سکتا۔ لہذا برادران اسلام سنیے، آخر میں انہوں نے کہا سیدنا احمد بن ثابت مغربی اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ علیہ سنیہ شاذلیہ میں میرے یہ مرشد بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں فرمایا اپنے مرشد کو کہ مجھے اب آپ سے بھی ڈر لگ رہا، میرے دل دماغ میں کوئی ایک بھی میرا دوست ساتھی نہیں رہا کہ کسی کے پاس میں جا کر بیٹھوں وہ میرے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا اب آیا ہے صحیح مقام پر، اب تو خلوت کے قابل ہے، اب مجھ سے بھی تجھے نفرت ہو رہی ہے، وہ تو خلوت کے قابل ہے۔ فرمایا بیٹھ جا خلوت پہ۔ انہوں نے ذکر کیا، ایک ولی اللہ کا ذکر کیا ہے کہ فلاں دریا کے کنارے ان کی زیارت تھی اور مجھے حکم ہوا کہ تو پہلے 40 دن پھر اس سے زیادہ ہوتے ہوتے 80-90 دن تک آپ کو وہاں بیٹھنا پڑا، اور وہاں بیٹھے ایک زیارت تھی، اس زیارت میں کمرہ ملا، کمرے سے باہر نہیں نکلنا، اندر ہی کھاؤ گے، اندر ہی پڑھو گے، اندر ہی سو گے، اور وہی مرشد صورت بدل کے کھانا پہنچاتے تھے۔ دیکھا مرشد، وہی مرشد اپنی صورت بدل کے، اور خدا کی قسم جس ولی کے میں نے ہاتھ چومے ہیں درجنوں صورتیں بدل کے میرے پاس آتے ہیں، اور یہاں دمشق میں پڑھ کے گئے، رہتے مدینہ منورہ میں تھے۔ اللہ مجھے معاف کرے، آپ نے مجھے رسوا کر دیا ہے، یہ باتیں بتانے کی نہیں ہیں۔
آپ تو سیدی ثابت مغربی فرماتے ہیں مرشد پاک کھانا بھی دیتے تھے پانی بھی دیتے تھے جب تک نہیں دے جاتے تھے. کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کا دیدار شروع ہو گیا. اس کتاب کو پڑھو, کچھ نسخے ہوں گے میں دوں گا یا کچھ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں, اور کئی بار 4 بار اس کو طبع یہاں کیا گیا ہے. مصر میں پہلے طبع ہوئی تھی ہجری 1345 میں. عربی کے اندر بہت اعلیٰ کتاب ہے. آپ رہنے والے الجزائر کے تھے, یہ حسنی حسینی سید تھے. انہوں نے فرمایا حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا حبیب اللہ میں آپ کی نسل پاک میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو میری نسل پاک سے ہے. فرمایا مجھ سے لے کر اور سیدنا علی تک سارا شجرہ حضور نے خود بیان کر دیا. فرمایا ہے علم آپ کا یہ نام ہے, تیرے دادا کا یہ نام ہے, تیرے پردادے کا یہ نام ہے, تو اس کا پورا شجر سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھ کر سنا دیا. یا حبیب اللہ میں جنتی ہوں. فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں تیری بھی, تیری اولاد کی بھی, تیرے ماں باپ کی بھی, کہ تو جنتی ہے. اور فرمایا کہ یہ جو کتاب تو نے ضرور شریف کی لکھی ہے میں اس کے بارے میں ضمانت دیتا ہوں, جو اس کو پڑھے گا وہ بھی جنتی ہے. یہ ہے جناب معرفت اور سلوک. اس ایسے سلوک والے لوگ غائب ہو رہے ہیں. قربان اس خیال پر جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں, وہ خیال پر قربان ہو رہے ہیں.